را پر صحیح اعراب۔ سوال: اذان میں لفظ اللہ اکبر کی را پر درست اعراب کیا ہے؟ فصل و وصل دونوں صورتوں کی نشاندہی فرما کر مشکور فرمائیں۔ جواب: اذان کے دوران اللہ اکبر کی را پر اعراب دو طرح کے اقوال ہیں، یعنی اس کے اعراب میں دو طرح کے اقوال ہیں۔ بعض ضمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بعض اس کو فتحہ کے ساتھ پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ بعض حضرات ساکن پڑھنے کی بھی قائل ہیں، لیکن یہ اقوال وصل کی صورت میں ہے، فصل کی صورت میں سکون ہی افضل ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ ان تمام صورتوں کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اذان کے اللہ اکبر ثانی کی را ساکن کر کے پڑھی جائے گی، ضمہ کے ساتھ اس کا پڑھنا غلط ہے، اور اللہ اکبر اول کی را کو اگر وصلاً پڑھنا ہو تو فتحہ کے ساتھ پڑھے۔ یہاں پر علماء نے شامی کا عبارت نقل کیا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ حاصل یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ اللہ اکبر اول کی را کو ساکن پڑھے یا اللہ اکبر ثانی کے ساتھ اس کو ملائے، پس اگر فصل کر کے ساکن پڑھا تو یہ درست ہے، اور اگر اس کو اللہ اکبر ثانی کے ساتھ ملائے تو سکون کی نیت کر کے را کو فتحہ کی حرکت دے، اور اگر ضمہ کی حرکت دی تو یہ خلاف سنت ہے۔ دوسرا مسئلہ، اذان اور اقامت کے درمیان وقفہ۔ اذان اور اقامت کے درمیان کتنا وقفہ ضروری ہے؟ کیا اس حوالے سے تمام نمازوں کا حکم ایک جیسا ہے یا اس میں فرق پایا جاتا ہے؟ نیز اگر کوئی متعین اندازہ شریعت میں مذکور ہو تو ضرور بتائیے۔ جواب: مغرب کے نماز کے علاوہ اور نمازوں کے لیے اذان اور اقامت کے درمیان فصل ضروری ہے تاکہ نماز کے پابند لوگ جماعت میں شریک ہو سکیں۔ اتصال مکروہ ہے۔ فقہائے کرام نے اس کے لیے باقاعدہ اندازے مقرر کیے ہیں۔ ایک قول میں 20 آیات پڑھنے کے مطابق 20 آیات پڑھنے کی بقدر، جبکہ دوسرے قول کے مطابق 2 یا 4 رکعت نفل نماز پڑھنے کی بقدر وقفہ کرنا چاہیے، جس کا حاصل یہی ہے کہ اتنا وقفہ ضرور ہو کہ ایک نمازی کو جماعت کی تیاری کا موقع آسانی کے ساتھ مل سکے۔ البتہ مغرب کی اذان اور اقامت میں 3 آیات یا 2 خطبوں کے درمیان بیٹھنے یا اذان کی دعا پڑھنے کی بقدر وقفہ درست ہے۔ زیادہ تاخیر کراہت سے خالی نہیں ہے۔ یہ 2 مسئلے تھے۔